بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. جی قبلہ آپ اپنی. جی میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں بسم اللہ کہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل کو اس انداز سے ان کی تربیت کی جائے کہ اپنے مولا اپنے امام کے ساتھ ہی مربوط ہو جائے. اس کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو نوجوانوں کو پہلا مرحلہ ان کی تربیت اور وہ بنیادی خصوصیات پیدا کرنا ہے تاکہ وہ دین کے قریب آئیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی بات ہی نہ سنیں اور دور سے بھاگ جائیں. مطلب ہے کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہو، آئیں قریب آئیں بیٹھیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان کا احترام کیا جائے جو ان کا جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور قرآن نے، دین نے، احادیث نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. محبت اور شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں، ان کی خطاؤں سے درگزر کریں. بچے ہیں نا، ظاہر ہے کہ ابھی نہ تو معصوم ہیں، نہ ہی وہ میرا مطلب ہے اس درجہ کمال پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ غلطیاں کم کریں. نہیں، بچے ہیں. میں بھی بچہ تھا. جی ہم سبھی تھے. تو ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں. ایک جیسے شفیق باپ ہوتا ہے، ایک شفیق بزرگ جیسے ہوتا ہے. اچھا جی، ان کی آراء کو اہمیت دیں. نارملی ہمارے ہاں یہ ہمارے مراکز میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی رائے دیتے ہیں نا جو جوان تو جلدی سے بزرگ بیٹھے ہو تو ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اوے تم رہنے دو. اگر فرض کریں اس کی رائے ٹھیک نہیں بھی ہے تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے، بیٹا آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن یہ تھوڑے سے مسائل ہیں، ہم اس پہ عمل مثلاً یوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، اس کی رائے کو بھی اہمیت ہو گئی. اور اگر اتفاق کی بات ہے، جنگ احد کی بات یاد آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عجیب خوبصورت اصول ہیں، کاش کہ ہم لوگ ہماری تربیت کے لیے تھے. جی بالکل ایسے. تو حضور نے مشورہ کیا بھی جنگ شہر کے اندر کی جائے یا باہر میدان میں کی جائے. تو جو اکثریت تھی وہ تھی جوانوں کی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر ہوگی، میدان میں. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ آپ مطلب اندر کریں. جو سینئر بزرگ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، شہر کے اندر رہ کے دفاع کرنا آسان ہوگا ہمارے لیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا رجحان بھی ادھر ہی تھا، شہر کے اندر رہ کے ذرا دفاع کرنا آسان ہے. لیکن بہرحال باہر بھی حضور نے فرمایا کہ اگر پیغمبر کے دیے ہوئے فارمولے پہ عمل ہوتا تو بہرحال مسائل کچھ کامیاب فارمولہ تھا. یعنی حضور نے مطلب میدان کے لیے بھی کامیاب فارمولہ دی، کامیاب تھی. اچھا، پیغمبر نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، ہم جو بچے کہہ رہے ہیں نا ہم اس پہ عمل کریں گے. سبحان اللہ. یعنی نوجوانوں کی رائے کو حضرت نے اہمیت دی، مقدم کیا. تو بہرحال ہمیں ان کی اسی طرح ان کے اندر پاکیزگی، پیوریفیکیشن، طہارت، صفائی کی جو ہے نا، کہ ان کے جذبات پاکیزہ ہونے چاہیے، ان کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے. یہ ہمیں تربیت کرنا ہے، ہمیں ترغیب دینا ہے کہ ان کی سوچوں کو پاک کیسے بنایا جائے. اس کے لیے بھی دین کے پاس ایجنڈا موجود ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے وہ واقعاً ایک ایسا آنے والے وقت میں ایک رول ماڈل بنے، معاشرے کے لیے ایک اچھا کیا کہتے ہیں کارکن ثابت ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی عمر میں چھوٹے چھوٹے فرائض ان کو دیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کو دیں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ بچے تربیت کیپیسٹی کے مطابق جی ان کو دیں، تاکہ بالآخر کل کو یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرا مطلب ہے معاملات کو سنبھالنا ہے. لیکن جب یہ بڑے ہو گئے تجربات کریں گے تو پھر یہ بلنڈر کریں گے، جیسا بعض اوقات ہوتا ہے. یعنی بچپن میں، جوانی میں تو ایسے ہی گزر گئی، اور جب تھوڑا سا بڑی عمر ہوئی تو وہ آ گئے مثلاً انجمن کے اندر. تو اب وہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے، پبلک ڈیلنگ کے معاملات اور باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، نتیجتاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلنڈرز جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں. لہذا اس میں ایک آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی معنوی تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توسل اور جو ان کی معنوی تربیت کا جو دین نے ایجنڈا دیا ہے وہ دعائیں ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ زندگی کے اندر حرام اور حلال کی پہچان ہے تاکہ انسان جو ہے وہ، تو یہ چیزیں آج یہ بچے اگر سیکھیں گے تو کل کو انشاءاللہ امام جب آئیں گے اور جو پروگرام دیں گے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مطابقت کرنے میں جلدی آمادہ ہو جائے، ہاں جلدی آمادہ ہوں گے۔ اور مطلب امام کو امام سمجھنے کا تو معنی یہ بالکل یہ ہے کہ جو امام کو امام سمجھ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ ضد نہ کرے۔ مطیع کا کام ضد کرنا نہیں ہوتا، مطیع کا کام اعتراض کرنا نہیں ہوتا، مطیع کا کام ہے اطاعت کرنا۔ اب جو مزاج مولا میں آئے، کیوں؟ مزاج مولا بھی کوئی تابع خواہش نہیں ہے، تابع مرضی پروردگار ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ امام یعنی جو مشیت پروردگار کا مظہر ہے اس عالم، اس کائنات کے اندر، لہذا امام کے حضور تو صرف اطاعت ہے، ولی کامل کے حضور فقط اطاعت، تسلیم، ہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ اپنے رائے مشورے لے کے جائیں گے نا تو دین کو نہیں ضرورت، ہمارے رائے مشورے کی کہ ہم نے دین میں کیا کرنا ہے، نہیں، اتنا وافر علم ائمہ نے فرما دیا ہے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، تو یہ معاملہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو دین کا مطالبہ ہے ہم اس میں سست ہوتے ہیں، اور جو دین نے نہیں چاہا ہم اس میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ مطلب ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہماری ذمہ داری نہیں، وہ ہم سے لیا جائے گا جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جی جی، تو یہ بنیادی طور پہ 2-3 نکتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ جزاک اللہ خیر۔ امام زمانہ کے رابطے سے لیے عملاً ہماری کیا ذمہ داری، میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سے رابطے کے حوالے سے بہرحال ایک بڑی مفصل اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 نکتے میں فی الحال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کے پروگرام کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے، یعنی لب مطلب، یعنی خلاصہ مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت کی معرفت کروائی جائے اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ انسانوں کو بتایا جائے، اور اس میں بعض چیزیں بڑی قابل غور ہیں ایجنڈا بنانے میں، اور یہاں پہ بعض مسکنسیپشنز ہیں میرے خیال میں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے کسی کے دل میں امام کی محبت بٹھانا ذرا مشکل سا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا امام کے بارے میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ تلوار ہوگی اور بس لوگوں کی گردنیں ہوں گی اور خون کی ندیاں ہوں گی، کس کا دل کرتا ہے ایسے امام کو محبت کرے؟ یعنی آپ کہیں کہ ایک اللہ کا نمائندہ ہے، بس وہ تلوار لے گا اور گردنیں اڑاتا جائے گا؟ نہ بابا، ایسا نہیں، ایک منفی آپ نے ایک ایسا تعارف کروایا، اور انفارچونیٹلی افسوس یہ ہے کہ اسی ایک نقطے کو دنیا نے ایکسپلائٹ پھر اس انداز سے کیا ہے کہ اس پہ فلمیں بنی ہیں، مہدی آئے گا تو وہ خون ہی خون ہے، اس پہ جناب ڈرامے بنے ہیں اس دنیا کے اندر، اس پہ کارٹون بنے ہیں، اس پہ پتہ نہیں کیا کیا بنے ہیں، مہدی یعنی اللہ معاف کرے، خدا معاف کرے، نہیں ایسا نہیں ہے، مہدی اس خدا کا نمائندہ ہے جو رحمان الرحیم ہے، رحمت العالمین کا وارث ہے، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، مہدی رعوف ہے، مہدی رحیم ہے، مہدی علیہ السلام آئیں گے تو انسانوں کو میرا مطلب خوشیاں بانٹیں گے، جی ایسے ہی۔ البتہ یہ ہے کہ جو ضد کرے گا تو پھر یہ آخری نمائندہ ہے، یہ پھر ضد آپ کی قبول نہیں کرے گا، ضدیوں کو تو پھر سمجھا لیں گے نا امام، ہاں وہ یہ تھوڑی ہے کہ جو پہلے خدا کے نمائندے آئے اور تم جو کرتے رہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ انبیاء اور ائمہ کی طرح آپ جناب اپنا دھونس مظلوم زندگی گزارے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ پیغمبر اکرم کو لوگوں نے پتھر مارے، امیر المومنین کو کس طرح مظلومیت سے قتل کر دیا گیا، باقی ائمہ کے ساتھ بھی
یہ ایسا نمائندہ ہے کہ یہ اب آپ کی جناب یہ بالکل خدا کی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرے گا نا کسی نے ضد کی تو وہ نہیں اس کے لیے. لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت کی جو معنوی شخصیت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیمن وجود ہی روز کلورا، یہ بتائیں دنیا کو کہ مہدی کا وجود اس قدر بابرکت ہے، اس قدر فیوزات پروردگار جو اس کائنات میں جاری ہو رہے ہیں وہ اس ہستی کے وجود اقدس کی وجہ سے ہے. یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں بیمن وجود ہی روز کلورا. اب اس دنیا میں ظالم بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں بیچارے، ٹھیک ہے جی، لیکن باوجود اس کے خدا کا فیض جاری ہے اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. البتہ اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کر ہم کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا وجود ہے، جس کی وجہ سے پروردگار کی رحمتیں نوع بشر پر بلا امتیاز. ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، اللہم ادخل اللہ القبور السرور، اللہم اشف کل مریض، اللہم اغن کل فقیر، یہ ساری دعائیں یہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ایجنڈا ہے بیسیکلی. جی حضرت کا جی جی بالکل جی جی وہ کیا ہے جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ہاں یہ امام آئیں گے تو فاسد کو ختم کریں گے، سب کو ٹھیک کر دیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ابھی جو نہیں ہیں وہ تو بھی خدا کی رحمتیں مہدی کی وجہ سے جاری ہو ساری ہیں علیہ السلام. اور یہ سارے انسانی معاشرے کو یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ فیوزات، اسی لیے بیمن وجود ہی روز کل ورا کا معنی کیا ہے؟ اس میں کوئی ایک گروہ تو شامل نہیں ہے. پروردگار اس وجود بابرکت سے جو ہے وہ دے رہا ہے، ان کے فیض سے ان کے وجود کے فیض سے جو ہے وہ باقی فیض جو ہے وہ جاری ہے. اس تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا سجائی گئی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے. تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ بظاہر وہ اگر پردہ کر گئے ہیں اس دنیا کا پھر بھی قائم رہنا، سبحان اللہ، ایک سوال ہے. اور رحمت اسی رحمت کا بالکل تسلسل ہے. اگر دنیا قائم ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ رحمت اللہ کا وارث بھی ہے. اچھا، ایک تو ساری انسانیت فیض اٹھا رہی ہے، جی جی، دوسرا کس قدر وہ مہدی امت سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان، کیوں بیٹا بھی اسی کا ہے نا، رحمت للعالمین کے بیٹے کا معنی یہ ہے کہ یہ امت سے عشق کرتے ہیں مہدی علیہ السلام. اور خصوصاً جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے تو تعبیرات اور بھی بہت وہ ہیں. وَلَا نَاسِينَ لَذِكْرِكُمْ، ہم کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں. اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کا سرمایہ ہے بہت بڑا. لہٰذا یہ ہے مہدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. سبحان اللہ. لہٰذا اور جو آپ کی اس کائنات کے اندر بحیثیت نمائندہ الہی خصوصیات ہیں وہ تو ہمارا بڑا صاف واضح عقیدہ ہے کہ انسان کامل جو ہوتا ہے خدا کے جمال اور جلال کا مظہر ہے اس کائنات کے اندر. کمال کی جو آخری منزل تصور کی جا سکتی ہے وہ یہ ہستیاں نبی اکرم ہیں صلوات اللہ السلام علیہ اور آپ کے جان نشین ہیں، سیدہ بھی شامل ہیں اسی میں. ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام فنون پر کمال کا درجہ رکھتے ہیں. ایسے مظہر صفات جلی، مظہر جمال الہی، مظہر جلال پروردگار. اللہ کی جمالی اور اس کی جو صفات کے مظہر ہیں وہ حضرت مہدی ہیں علیہ السلام آج کے دور میں. لہٰذا اسی تسلسل میں بعض حضرت کی جو خصوصیات ہیں، آپ کا علم کیا ہے، آپ کے پاس حکمت کیا ہے، آپ کے پاس خدا نے اس کائنات میں مقام کیا بخشا ہے، آپ کو کیسے بندوں کی ضرورت ہوگی، جی یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے. جی ایسے جی ہاں. جب یہ سائیڈ آپ دکھائیں گے نا کہ آپ کیا لے کر آئیں گے، آپ دنیا کو اقتصادی نظام دیں گے، آپ دنیا کو حکمت سے بھر دیں گے، آپ دنیا کو وزڈم دیں گے، نالج دیں گے، انفارمیشن دیں گے، انسانوں کی صلاحیتوں کو کئی برابر
مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود بابرکت سے ان صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ایسی جب خوبیاں جو ہیں اور ہم بیان نہیں کرتے, اگر ہم بیان کریں تو دنیا کیوں نہ عاشق ہو مہدی علیہ السلام کی, کہ ایسا انسان جو انسانوں کو سکون دے گا, ایک سسٹم دے گا, انسانوں کو ایک ایسا سکون دے گا کہ کوئی انسان کسی مشکل میں نہیں رہے گا. جتنی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں انسان کی, جو جس کرب میں مبتلا ہے وہ کرب دور ہو جائے گا. ضرورت ہے کہ جتنی کتابیں کیپٹلزم اور کمیونزم پر لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ مہدویت پر لکھی جائیں. جی ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد لکھی بھی گئی ہے. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ زبانوں میں ترجمہ نہیں ہوئی, اور ظاہر ہے کہ ترجمے کے لیے بھی بہرحال وہ جو خاص خصوصیات چاہیے وہ بھی مشکل ہے. ظاہر ہے سارے مترجمین بھی ایسے نہیں ہوتے. تو اینی ہو, ان خصوصیات کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت جو ہے وہ ایجنڈا جو لے کر آئیں گے وہ تمام تر انسانوں سے مربوط ہے اور امت اسلامی سے خصوصی طور پہ. اچھا جی, ایک دو اور نکتے جو ہیں وہ میں عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کو سمیٹتے ہیں اس گفتگو کو. اور وہ کیا ہے, کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو نوجوان نسل ہے نا اس تک میسیج نہیں پہنچ رہا. اور گزارش کریں گے ہم جو بھی لوگ ہیں, جو بھی صاحب اختیار ہیں, جس سطح تک ان کا اختیار ہے, ان تک گزارش ہے, وہ والدین ہیں, وہ انجمنوں کے اداروں کے منتظمین ہیں, کہ نوجوان نسل تک درست میسیج نہیں پہنچ رہا. اس کی بعض وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ گزشتہ نسل اور موجودہ نسل کے مابین ایک جنریشن گیپ پایا جاتا ہے. اس کو میں یوں عرض کروں گا, گزشتہ نسل ظاہر ہے کہ خاص مقصد کے لیے آئی تھی اس مائیگریٹ کر کے ادھر, وہ ظاہر ہے کہ ان کا بنیادی مشکل جو ہے وہ اکانومیکل تھی, معاشی مشکل تھی. وہ بہرحال اس میں کسی طرح لگے رہے. تو اس سے جو ہے نا وہ ہوا یہ کہ جتنی توجہ اس نسل کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے سکے. جی البتہ ہمارے ہاں, میں اپنی قوم کی بات کروں گا, ملت کی, اس میں پرانے بزرگوں کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے. واقعاً بڑا ایک خوبصورت کام انہوں نے کیا کہ جہاں دو چار اکٹھے ہوئے انہوں نے سوچا کہ بھی کوئی نہ کوئی ایک مسجد, ایک ادارہ, کہ امام بارگاہ, کوئی ایک مرکز ہونا چاہیے. بہرحال ماشاءاللہ اس وقت مراکز جو ہیں وہ کافی ہیں. لیکن ابھی ہوا یہ ہے کہ جو پرانی نسل تھی ظاہر ہے کہ ان کی مذہبی ضروریات وہ سادہ ہیں, اور جو نئی نسل ہے ان کی مذہبی ضروریات بالکل مختلف ہیں. سوالات بڑھ گئے ہیں, سوالات بھی مختلف ہیں, اور ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ممبر پہ بھی فی الحال جو لوگ ابھی آ رہے ہیں عمومی طور پہ, وہ انہی موضوعات کو, انہی معلومات کو بار بار ریپیٹ کر کے پیش کرتے ہیں, جس پہ گزشتہ نسل جو ہے وہ تو خوش ہوتی, نعرے لگاتی. ٹھیک ہے جی. اور نئی نسل جو ہے ان کو نہ کو بات سمجھ میں آتی, اور نہ ہی وہ روش اور وہ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہے, کی جا رہی ہیں کہ جس سے نوجوان نسل تک میسیج جو ہے وہ پہنچ سکے. تو یہ جو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو گفتگو ہے, اور آج کے دور کی ڈائریکٹ گفتگو ہے, کہ اس نوجوان کو سمجھایا جائے کہ اس دور میں, جس دور میں ہم رہتے ہیں, اس دور میں وقت کے امام کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں اس میسیج کو دنیا تک کیسے پہنچانا چاہیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال یہ بات ابھی تک کہیں توجہ ہوئی ہے, لیکن اس میں پھر بعض مسائل ہیں, میں مزید اس کی طرف فی الحال نہیں جاتا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ ہمارا جو اس کو کہیں جو تربیت کا انسٹیٹیوشن ہے, اس میں بہت بڑا رول آج بھی ممبر کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ جو کمیاں ہیں, وہ موضوعات جو واقعاً سلیبس اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
یعنی واقعاً یہ اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں ویسے، تب آپ ان کو کلک کر کے نا تو نئے سرے سے انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بچے جو ہے، یہ نسل جو ہے نا مربوط ہو جائے دین کے ساتھ خوبصورتی کے. جملہ حقوق بے شک اللہ کے پاس محفوظ ہیں، لیکن جی ظاہر ہے کہ وہ اس کائنات کا اللہ پاک نے مسلسل جو ہے وہ اپ ڈیٹس کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے. جی یہ اپ ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ دین کی آج کے دور میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. دین تو وہی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایکسپرٹ کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور آ کے کہے جی میں دین آپ کو پڑھانے آتا ہوں. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کہے جی ہاں جی ہم دعوے دار ہیں، آپ ہم سے پڑھ لیں، ہم سے سیکھ لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایکسپرٹ، اور اس کی بہرحال ظاہر ہے کہ خاص شرائط ہیں، اور تاکہ وہ آدمی جو دین کو بھی سمجھتا ہے، آج کے دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے، نوجوان نسل کے سوالات اور ان کی ضروریات اور ان کی ڈیمانڈز اور ان کی نیڈز ریکوائرمنٹس کو بھی جانتا ہے. میں عرض کروں بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو اصلاً بحث ہوتے ہی نہیں ہیں، ابھی بھی نہیں ہو رہے. حتیٰ کہ بعض جگہ پہ نوجوان ماشاءاللہ بہرحال ایک بڑی تعداد ہمارے ان بچوں کی الحمدللہ دین کی طرف راغب بھی ہے. وہ جو راغب ہے محنت بھی کرتے ہیں، بلا کے لاتے بھی ہیں کہاں سے اسپیکرز کو، تو وہ بھی ٹاپکس کا ایک خاص سرکل ہے، اس سے باہر نہیں جاتے. یعنی یہ بھی بہرحال ایک دردناک چیز ہے. انشاءاللہ امید ہے ہمارے نوجوان بھی اس بات کو سمجھیں گے، اور ہمارے جو بزرگ جو لوگ واقعا با اختیار ہیں، جن کے اختیار میں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ مذہبی تربیت کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں گی. میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ انشاءاللہ سب لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. وہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی یہ جو نوجوان نسل اس وقت دین کی طرف راغب ہوئی ہے نا، تو اب ان کے پاس جو سورس ہے نا، سورس آف انفارمیشن، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ فیس بک ہے، وہ مطلب ہے ویب سائٹس ہیں. وہ میں یہاں پہ ایک نقطہ کہنا بہت ضروری ہے، اللہ کرے انشاءاللہ یہ بات صحیح انداز سے پہنچ جائے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ کس طرح انفارمیشنز کو سکرین کیا جائے، صحیح انفارمیشن آگے جائے. ہو یہ رہا ہے کہ جس کا جو دل آتا ہے وہ لکھے جا رہا ہے، اور آگے سے اس کو مطلب ہے یعنی احادیث کے حوالے سے بھی یہی المیہ ہے اس وقت. اور میں عرض کروں کہ بہت سارے اشعار، جی میں اچھا اس کا مطلب ختم کیا، بہت سارے اشعار علامہ اقبال مرحوم کے میں نے ایسے پڑھے ہیں جو علامہ اقبال کو بھی نہیں خبر ہوگی بیچارے کو کہ ان کے شعر تھے، یا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے کے تو لکھے. اصلاً وہ شعر کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، یعنی مطلب یہ بھی ظلم ہے. لہذا ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں ان کو کوٹ کرنے سے پہلے بہرحال کسی صاحب علم سے رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ تصدیق کر لیں کہ بابا یہ جو بات ہے ظاہر ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، دین کے تصور کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر جی بڑی مہربانی. علی علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری وہ خاموشی جس کے بعد تم سے کلام کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، تمہارے اس کلام سے بہتر ہے جس کے بعد تمہیں خاموش کر دیا جائے. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو 7 بجے کے انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو شام 7 بجے پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اجازت دیتا ہوں. التماس دعا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.